السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ آج ہم یہ جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں پر ہے، کس ملک میں ہے، سائنسدانوں نے اس کشتی کے بارے میں کیا بتایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ہے اور یہ پہاڑ کس ملک میں ہے، جانیں گے تفصیلات کے ساتھ۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک نبی تھے۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی۔ اللہ نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ آنے والے عذاب سے بچنے کے لیے ایک کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز سوائے نوح علیہ السلام کے خاندان اور جانور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، باقی پوری پانی میں ڈوب گئی تھی۔ اس کشتی میں کل 8 لوگ سفر کر رہے تھے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی بیوی، 3 بیٹے اور بہو اور ہر جانور کا جوڑا موجود تھا۔ اس کشتی میں نوح علیہ السلام کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے، جن میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن ہے۔ سائنسدان کئی سالوں سے نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہے ہیں۔ غیر مسلم سائنسدانوں کا سوال ہے کہ جب سیلاب آیا تھا، نوح علیہ السلام اپنے ساتھ کچھ انسان اور دنیا کے ہر ایک جانور کے جوڑے کو لیے تھے اور پانی کا سب سے خوفناک عذاب سے بچ گئے تھے، تو اب یہ کشتی کہاں پر ہے جس میں یہ سب سفر کیا تھا؟ جن عیسائی سائنسدانوں نے اور ان کی تحقیقات ٹیم نے 2010 کو یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ عیسائی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ کشتی مشرقی ترکی کے ایک پہاڑ جس کا نام کوہ ارارات پر موجود ہے، جس کی بلندی 12,000 فٹ ہے۔ ریسرچ ٹیم نے یہ بھی بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 3 منزل کی ہے۔ یہ کشتی 1,000 فٹ برف کے اندر دھسی ہوئی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں سے کئی درجنوں ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے سائنسدانوں نے اس کشتی کے کچھ لکڑی کے ٹکڑے کو نکال کر فورینسک جانچ کے لیے بھیجا تھا اور یہ انہیں بتایا کہ یہ اتنی پرانی نہیں ہے، لیکن چائنا کے سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ یہ 99% حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو 5,000 سال پرانی ہے۔ تاریخی کتابوں کے مطابق نوح علیہ السلام کی کشتی ایک چٹان کو ٹکرا کر رک گئی تھی۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اس کشتی میں کئی لمبے روم ہیں اور اس میں ان کو لکڑی کے تکیے بھی ملے ہیں۔ عرب کے اخبارات میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ صحیح میں کیا نوح علیہ السلام کی کشتی ملی ہے؟ عرب نیوز پیپر نے یہ لکھا کہ چائنیز اور ترکی عیسائی جانکار تحقیقات کے لیے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر نوح علیہ السلام کی کشتی کی سفر کی تحقیقات کی ہے۔ جانکار یہ بھی کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ارارات کے پہاڑ پر موجود ہے۔ چائنیز اور ترکی جانکار برفی پہاڑ پر تحقیقات کی، جس کی ٹیمپریچر -60 ڈگری رہتی ہے۔ جہاں یہ کشتی موجود ہے وہ پھسلاؤ اور خطرناک جگہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹیم نے یہاں نوح علیہ السلام کی کشتی کو 60 الگ الگ جگہ سے دیکھا ہے۔ کشتی کئی جگہ سے ٹوٹی ہے، پھر بھی کشتی پوری طرح نہیں ٹوٹی کیونکہ یہ برف کے اندر دھسی ہوئی ہے اور یہ برف کا پرد بہت موٹا ہے۔ کیونکہ ٹوٹی ہوئی تھی، ایکسپرٹ اس میں ایزی سے اندر جا سکے۔ دوستو، چائنیز ایکسپرٹ ڈنگ شینگ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عوام کو یہ بتایا کہ اس کے روم کی ہائٹ 5 میٹر ہے اور اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے آ سکتا ہے۔ چائنیز ایکسپرٹ نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے اس کی جانچ کرتے ہوئے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ 4,800 سال پرانی ہے۔ کئی باکس ملے چائنیز ایکسپرٹ کو اس کشتی میں، لیکن ان لوگوں نے اسے کھول نہیں پائے۔ پھر سے ایک بار چائنیز ایکسپرٹ ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن ایکوپمنٹ، ایکس رے مشین ساتھ لے کے جانے والے ہیں اور ہر ایک سوال کا جواب جو امریکہ پوچھ رہا ہے اسے دینے والے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کوئی بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں۔ ورلڈ وار 2 کے دوران برٹش سولجر جس کا نام لینارڈو تھا، جو گیا تھا جنگ میں حصہ لینے کے لیے عراق کو۔ لینارڈو کو دلچسپی تھی پرانی چیزیں کلیکشن کرنے میں۔ اس نے کئی چیزیں خریدی عراق کے بازار سے۔ لینارڈو جب گزر گیا تب اس کے بیٹے سائمن نے جو بھی پرانی چیزیں تھیں اس کو برٹش میوزیم کو دے دیا۔ برٹش آرکیالوجسٹ ارونگ فنکل نے تحقیقات کی جو سائمن نے دیا تھا ہر چیز کو، جس میں ایک تختی تھی، اس میں پرانے زمانے کی ایشین لینگویج تھی۔
جب فینکل نے ٹرانسلیٹ کیا اس تختی پہ لکھے ہوئے لینگویج کو تو حیران رہ گیا۔ تختی پہ لکھا ہوا تھا جو انسان زیادہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر غصہ ہو جاتے ہیں اور اللہ ان پر عذاب کے ذریعے ان کو ڈبا دیں گے۔ جب یہ اللہ کے فرشتے ایک اچھے انسان جس کا نام نوح ہے جو رہتا ہے دریائے فرات کے پاس، اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی بنائے اور کہا تھا کہ اس کشتی میں نہ صرف اچھے انسان بلکہ اللہ کے ہر ایک جاندار مخلوق کو جوڑے کو اس داخل کرے۔ اس تختی میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ کشتی اب کے زمانے کے مطابق ایک بڑے فٹ بال گراؤنڈ کے برابر ہے۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ یہ تختی 4000 سال پرانی ہو سکتی ہے یا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 200 سال پرانی ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ پکا ثبوت ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا ایک خوفناک سیلاب آیا تھا۔ یہ جو پکے ثبوت ہے جو مذہب کو جھٹلانے والوں کے لیے اور خصوصاً اسلام کو اور کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ ثبوت کافی ہے ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے۔ اور یہ بھی لکھا تھا اس تختی میں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی انڈے کی طرح ہے اور نہ کہ آج کے زمانے کی کشتی کی طرح۔